الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پسند ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے خوبصورتی اور دوسرا ہے خوبصیرتی۔ خوبصورت چیز ہو تو اس کو بھی پسند کیا جاتا ہے، خوبصیرت ہو تو اس کو بھی پسند کیا جاتا ہے۔ خوبصورتی کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، مناظر بھی ہوتے ہیں اور جو ہے زمین آسمان بھی ہیں اور شخصیات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، اس میں سب چیزیں داخل ہیں۔ جو چیز بھی خوبصورت ہوتی ہے وہ انسان کی نظر کو بھا جاتی ہے، اور انسانوں میں خوبصورتی سیرت کو دیکھا جاتا ہے کہ سیرت کے اعتبار سے کون اچھا ہے تو اس کو بھی پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اصول الگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فصیح اللسان ہیں، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ زیادہ اچھا بولنا جانتے ہیں، فصاحت ان میں زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے لیے جب پسند کیا تو کس کو کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے لیے پسند کیا، ہارون علیہ السلام کو نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں معیار الگ ہے پسند کا، اللہ جس کو چاہیں پسند فرما لے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، تو وہ کون سی جگہ؟ کوہ طور۔ کوہ طور مٹی ہے، پتھر ہے، سیاہ ہے، کوئی سبزہ اس پر نہیں ہے، اس پہاڑ کو منتخب کیا، ورنہ اور سبزے والے بھی جگہ تھی اور اچھی جگہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو پسند فرمایا، تو اللہ کا یہ معیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں فرمایا جبل احد کے بارے میں، یحبنا ونحبہ، کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم لگا، تو اس احد پہاڑ نے ہی آپ کو پناہ دی، اور وہ چر گیا، اور جہاں پر آپ اندر چلے گئے اور جہاں وہ ابھی بھی جگہ ویسی ہی بنی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ پسندیدگی کا معیار دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں حرف آخر نہیں، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں معیار الگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کو قبول فرماتے ہیں۔ آسان سا ایک جملہ ہے، یاد رکھ لیجئے، قابلیت سے زیادہ قبولیت شرط ہے۔ قبولیت اگر ہوگی تو قابلیت میں کمی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، چلے گا، لیکن اگر انسان میں قابلیت بہت زیادہ ہو لیکن قبولیت اس کی نہ ہو تو ساری قابلیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے پسند فرماتے ہیں، اور دنیا کا معیار بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انسان کے دل کو جو بھا جاتا ہے پھر وہ سب سے حسین ہو جاتا ہے۔ لیلا مجنوں کا قصہ مشہور ہے، ایک یہ ہے کہ لیلا کے والد نے اس کا نام لیلا رکھا اس لیے تھا کہ لیلا لیلن سے ہے، اور لیلن کا معنی سیاہ، رات کو کہا جاتا ہے سیاہی کی وجہ سے، تو وہ کالی کلوٹی تھی تو اس کا نام لیلا رکھ دیا۔ لیکن مجنوں جب اس کے عشق میں، اس کی محبت میں دیوانہ ہوا، جب جو ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ لیکن باقی دنیا والے حیران تھے۔ ایک دفعہ ایک وقت کے حاکم نے لیلا کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو تو صحیح، کون ایسی حسین و جمیل ہے کہ یہ اس کے عشق میں، اس کی محبت میں مجنوں بنا پھرتا ہے؟ تو جب اس کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور یوں کہنے لگا کہ تو باقی حسیناؤں سے کچھ زیادہ تو کچھ نہیں ہے، خاص نہیں ہے۔ تو لیلا نے سنا تک کہا کہ تو خاموش ہو جا، اس لیے کہ تو مجنوں نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ دنیا میں کوئی نہ دکھتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو آنکھ کو جچ جائے، جو دل کو بھا جائے، تو وہی سب سے خوبصورت ہے، وہی سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو معیار ہے خوبصورتی کا، پسندیدگی کا، وہ تقوی ہے۔ اس کو جو انسان اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اور جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا تو دنیا اس کو چاہے کچھ بھی کرنا چاہے لیکن نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے۔ ابن عدا اسکندری ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف کے اوپر، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔
اور اس میں انہوں نے جو ہے ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اطاعت کا دروازہ کھول دیتے ہیں لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، بڑی نقطے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، دین کام بھی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں، بس ایک دو مثال ابلیس کو دیکھ لیجئے، طاؤس الملائکہ، ہزاروں سال عبادت کی، چپے چپے پر اس نے عبادت کی، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، قبول نہ ہو سکا، اپنے آپ کو قبول نہ کروا سکا۔ قابلیت تھی، جبھی تو عبادت میں لگا رہا، فرشتوں کا سردار بنا رہا، لیکن قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ بلم باعور کا واقعہ مشہور ہے، 400 سال تک عبادت کی، لیکن ایک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے زبان اس نے کھولی تو اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور مردود ہو گیا۔ 400 سال کی عبادت اس کے اللہ کے ہاں اس کے کوئی معنی نہیں ہوا، اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ تو اللہ جس کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہی دنیا میں مقبول ہوتا ہے، اور اللہ جس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ جتنا مرضی شوشہ کر لے، جتنا مرضی جو ہے مال جمع کر لے، جتنا مرضی بڑے بڑے کام کر لے، لیکن وہ اللہ کے ہاں چونکہ قبول نہیں تو لوگوں کی نظر میں بھی قبول نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر لوگ چاپلوسی کر لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جیسے ہی اس کا وقت پلٹتا ہے تو لوگ اس کو پھر بھلا دیتے ہیں اور اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، ہر حال میں عمل ایسا کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اور اعمال ہمارے قبول ہوں اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 4 شرائط ہم پوری کر لیں انشاءاللہ تعالی ہماری ہر بات اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ سب سے پہلی بات، عمل شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو کام بھی خلاف شریعت ہوگا، خلاف سنت ہوگا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کروا سکے گا۔ دوسری بات، جو بھی ہم کام کریں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، نماز پڑھنی ہو پڑھانی ہو، قرآن پڑھنا ہو پڑھانا ہو، مال خرچ کرنا ہو، مال وصول کرنا ہو، بڑے بڑے ادارے بنانے ہو یا چھوٹا موٹا دین کا کام ہو رہا ہو، ہر کام میں اخلاص ہونا شرط ہے، اللہ کی رضا مقصود ہونا شرط ہے۔ اللہ کی رضا ہوگی تو چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کے یہاں بڑے بڑے صورت میں پیش کیے جائیں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے بڑے کام بھی اللہ کے یہاں چھوٹی چھوٹی شکل میں پیش کیے جائیں گے جس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تیسری بات فرمایا کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اس کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی کیفیات محسوس ہوتی ہیں اس کو۔ جیسے علماء نے لکھا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد اس کو یوں سکون محسوس ہوتا ہے کہ میں نے عبادت کی ہے، جب ہی اس کے دل کو سکون ملا ہے۔ تو ہر عمل جو اللہ کے لیے جب کیا جاتا ہے تو دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ تو جس انسان کو کوئی کیفیت مل رہی ہے کوئی بھی عمل کے بعد، تو سمجھ لیجئے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے۔ اور پھر چوتھی بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر مداومت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک سجدے کے بعد جب اس کو دوسرے سجدے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ایک پہلا سجدہ قبول کر لیا۔ تو گویا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنا اور استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو رہی ہے، کہ اللہ نے استقامت کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو اس لیے ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ رمضان ہمارا ایسا رمضان گزرے کہ اس کے بعد ہمارے ہر عمل کی کیفیت ہمیں محسوس ہو اور اللہ کے ہم اس عمل کو قبول کروا لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔